یہیں بیٹھے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے غالباً مہینے میں یا ہفتے میں کسی نہ کسی دن کسی صاحب علم کی تقریر آپ کے درمیان ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے کوئی صاحب علم تو نہیں، مگر ہاں الامر فوق الادب، بات ماننا یہ بھی بہت بڑے ادب کی بات ہے۔ اس جملے کے پیش نظر آپ کے محترم جناب قاضی ضیاء اللہ صاحب دامت برکاتہ نے مجھ جیسے کم علم کو صاحب علم کی جگہ بیٹھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی بات کو ماننا ہی تھا، انکار تو میں نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کا واسطہ صاحب علم سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی کم علم شخص سے پڑ رہا ہے۔ چنانچہ میں بہت پریشان تھا کہ میں کون سا موضوع اختیار کروں، کیا بیان کروں۔ الحمدللہ قاری صاحب نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور پہلی رکعت میں جو آیت تلاوت فرمائی الحمدللہ اسی کا ہم نے انتخاب کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن معلوم نہیں یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لیکن بات تو جب ہے کہ جب قبول ہو جائے اور ہمیں اس کا علم نہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب آپ جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اس کا پتہ تمہیں آج تو شاید نہ چلے، میدان قیامت میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا ایک ایک سجدہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تمہارا ایک ایک عمل اور نماز کی ایک ایک چیز اللہ کے ہاں کتنی مقبول ہے۔ یہاں تو پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ، اور وہ اتنا بڑا
بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. بلکہ تم بھی جو کچھ چاہتے ہو وہ جب بھی چاہتے ہو تو پہلے وہ چاہتا ہے. تو اتنا بڑا بادشاہ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے دربار میں آپ کو بلا لے اور پہلا عمل مقبول نہ ہو؟ آپ کو بلانا اور بار بار اپنے دربار میں بلانا یہ علامت ہے کہ پہلی نماز مقبول ہو گئی ہے، تبھی تو بلایا جا رہا ہے. تو میں نے حاجی صاحب کی یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے. صحیح معنی میں اس کا پتہ تو میدان محشر میں چلے گا. آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی دولت سے کیا کچھ ہمیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی بنا پر ہمیں کتنا مقرب بنائے گا. لہذا ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے، سب سے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ دولت، یہ ثروت، یہ دنیا کی تمام چیزیں یہ تو لہو و لعب ہے، کھیل ہے. لہٰذا یہ جتنا بھی حاصل ہو جائے اسے کھیل ہی کہا جائے گا. مگر اسلام و ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. اور جب یہ دولت ہمیں حاصل ہوئی تو اللہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اور اس ایمان و اسلام کو ترقی کے لیے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، ہم اس میں طاقت پیدا کریں. اور ایمان اور اسلام کے اندر جب طاقت پیدا ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر کا میں مطالعہ کر رہا تھا. حضرت نے کہا کہ بھائی جب تم نماز پڑھتے ہو اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو جانتے ہو یہ سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو تو اس کا جواب بھی آتا ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو ادھر سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، ہمارے بندے نے ہماری عظمت کا تذکرہ کیا. ہر جملے کا جواب آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید تم کہو کہ ہم تو نہیں سنتے، جواب آتا ہوگا، ہمارے کان میں تو کچھ بھی نہیں پڑتا. حضرت نے پہلے جو مثال دی، دیکھو تمہارا ایک معشوق ہے، تمہارا ایک محبوب ہے، تم جو ہے تم اس کے عاشق ہو، تم اس کے محب ہو اور وہ پردے میں بیٹھا ہوا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ وہ پردے میں ہے اور تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو، محبت سے نام لے رہے ہو. بیچ میں ایک شخص ہے جو تمہاری بھی بات سنتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، وہ آگے تم سے کہہ رہا ہے کہ میاں جب تم اس کی تعریف کر رہے ہو تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہے اور وہ تمہارا تذکرہ کر رہا ہے کہ واہ میرا عاشق تو واقعی بڑا سچا عاشق ہے، اتنے اچھے انداز میں ہماری تعریف کر رہا ہے. تو کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہوگا؟ تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا. جب ایک عام انسان کی بات میں تمہیں شک نہیں تو کیا اس ذات کی بات میں تمہیں شک ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اسے معراج پر بلایا. اس کا مقام یہ ہے کہ طٰہٰ اور یاسین کے خطاب سے نوازا گیا. اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ جو اسی کو دیا گیا. کیا اس کی بات میں تمہیں شک ہے؟ جب وہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، حمدنی عبدی. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم بھی سن سکتے، اللہ اکبر، تم بھی سن سکتے مگر کیوں نہیں سنتے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہم لت پت ہیں. یہ گناہ، یہ معصیت، یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے اور یہ پردے کی بنا پر ہم اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں، بوجھ ہو جاتا ہے. اس بوجھ کی بنا پر ہمارے کان سے آواز نہیں. اگر یہ بوجھ ہٹ جائے اور گناہوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں، دور ہوتے چلے جائیں تو پھر وہ آواز ہمارے
ملتی ہے ہم بھی سنتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ ان کو کسی نے نماز کے لیے آگے بڑھا دیا. اب صاحب وہ نماز تو پڑھا رہے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد خاموش ہیں. چنانچہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کی انہوں نے کافی وقفہ لیا اور کافی دیر میں اس نماز کو مکمل کیا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو بہت وقت لیا. کہا میں الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد الرحمن الرحیم اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ مسجدنی عبدی کی آواز اپنے کان سے نہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ، یہ معصیت، یہ حجابات بن جاتے ہیں. اگر یہ حجابات نہ ہو تو واقعی اللہ تعالیٰ جواب عنایت فرماتے ہیں. تو غور فرمائیے اتنی بڑی دولت یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ ہمیں مسلمان ہونے سے حاصل ہوئی، یہ ہمیں صاحب ایمان ہونے سے حاصل ہوئی. یہ ایمان اور اسلام ایک عجیب دولت ہے، ایک عجیب دولت ہے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. غالباً حضرت مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز ان کے زمانے کے بزرگ ہیں، یعنی گویا تابعین یا تبع تابعین جو ان کا مقام آتا ہے. وہ کسی لمبے سفر میں جا رہے تھے. راستے میں ان کا گویا رفیق سفر ایک عیسائی مل گیا. اس نے کہا میاں آپ جو بھی جا رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. دونوں کا ساتھ ہو گیا. مالک بن دینار بہت پکے مسلمان، اسلام اور ایمان کے تمام تقاضوں سے واقف، اللہ کے نیک بندے. اور وہ عیسائی وہ اپنے مذہب میں جا رہا تھا، اپنے مذہب کی باتیں مجھے یاد تھی. ساتھ سفر ہوتا رہا. سفر میں کچھ نہ کھا کھانے پینے کو. ایک موقع پر اس عیسائی نے ان سے کہا کہ آپ تو اپنے کو حق پر کہتے ہیں، کیا آپ کا مذہب حق ہے؟ ذرا اپنے رب سے دعا تو کیجیے کچھ کھانے کا انتظام ہو. انہوں نے کہا بہت اچھا. دعا کی صاحب اللہ کے نیک بندے غیر سے صاف دسترخوان آیا اور اس میں کھانے کا انتظام، روٹی بھی ہے اور دال بھی ہے اور گوشت بھی ہے. دونوں نے بیٹھ کر کھایا اور پھر آگے کا سفر شروع ہوا. پھر بھوک لگی. اس موقع پر مالک بن دینار نے کہا کہ میاں تم نے ہم سے تو درخواست کی تھی اور ہم نے دعا کی اور اللہ نے دسترخوان بھیجا، تم بھی تو اپنے کو حق ہی کرتے ہو، ذرا تم بھی تو کوئی چیز دکھاؤ جس سے پتا چلے کہ تم حق پر. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے صاحب ماں اٹھائی اور معلوم نہیں آہستہ آہستہ کیا رہا. ساتھ دسترخوان آیا اور ہزاروں قسم کی نعمتیں. مالک بن دینار کے ساتھ دعا پر تو کچھ بھی نہیں، روٹی اور چاول اور دال اور تھوڑا سا گوشت، اور اس عیسائی کی دعا کرنے پر بہت بڑا دسترخوان آیا اور معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں اس میں. مالک بن دینار پریشان اور کھانا نہیں کھاتے. اس عیسائی نے کہا کہ کھائیے نا صاحب، کھانا تو آئیے، آپ نے کھانے کا تقاضا کیا. لیکن حضرت کی زبان پر ہے پریشان ہے، بھائی عیسائی مذہب تو حق نہیں. اس کے دعا کرنے سے اتنا کچھ آ گیا. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ پہلے آپ کھا لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ حضرت نے کھایا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو پوچھیے کہ میں نے دعا کیا کی. کہا تم نے کیا دعا کی؟ میں نے کہا کہ اے رب میں تو باقی ہوں، یہ آپ کا نیک بندہ ہے، اس کی برکت سے ہمیں آج کھانے کا انتظام فرمائے. یہ تو آپ کی برکت ہے، اس کی بنا پر اتنا بڑا دسترخوان نازل ہوا. اور سنیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں مسلمان ہوتا اور اپنے مذہب سے دائر ہوتا. غور فرمائیے کہ اسلام اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. اور اس قسم کی باتیں جو دنیا میں پیش آ رہی ہیں، مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے. آپ کے پاس یہ کتنی بڑی دولت تھی اور کیا کچھ آپ کے پاس تھا. بات یہ تو تنقیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں.
کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ دولت تو مفت ہمیں حاصل ہو گئی۔ اب اللہ نے اس کی ترقی کے لیے ہمیں اپنا کلام عنایت فرمایا۔ یہ قرآن صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ توریت اور انجیل اور زبور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صرف قرآن کی یہ صفت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ متکلم ہے، اللہ نے کلام فرمایا، حضرت جبرائیل نے سنا اور نبی پاک علیہ السلام کو پہنچایا۔ اور اس کی ایک آیت، اس کا ایک رکوع ہمارے لیے کیا کچھ ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا کامیابی کا سامان ہے۔ اب سوچئے نا، یہ ایسا کلام ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد بندہ مست ہو جاتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ حضرات صحابہ اور حضرات تابعین اور تبع تابعین کا جو عجیب ماحول تھا، وہ تو رات بھر اور دن بھر کلام پاک کی تلاوت میں لگے رہتے۔ آپ کے سامنے قاری صاحب بیٹھے ہوئے، فمی بے شوق عربی کا ایک جملہ ہے۔ فمی بے شوق کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرا منہ سراپا شوق بن گیا، اس میں جو سراپا مٹھاس پیدا ہو گئی، فمی بے شوق۔ اس فمی بے شوق کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فا سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور میم سے مراد سورہ مائدہ ہے، اور میم کے بعد یا ہے، یا سے مراد سورہ یونس ہے، اور یا کے بعد بشوق با ہے، با سے مراد سورہ بنی اسرائیل ہے، اور پھر شین ہے، شین سے مراد سورہ شعراء ہے، اور واو ہے، واو سے مراد والصافات ہے، اور آخر میں قاف ہے یعنی سورہ قاف۔ یعنی حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر دن کلام پاک کم از کم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک 6 پارے پڑھو، 5 سے گزرا، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کر کر جو ہے سورہ مائدہ تک، سورہ مائدہ سے شروع کرنے کے بعد دوسرے دن سورہ یونس، سورہ یونس سے شروع کرنے کے بعد تیسرے دن سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل سے شروع کرنے کے بعد چوتھے دن سورہ شعراء تک پڑھتے، اور پھر سورہ شعراء سے شروع کرنے کے بعد والصافات، اور والصافات کے بعد سورہ قاف، یعنی ہر ہفتے کلام پاک مکمل پڑھ دیا جاتا ہے۔ کلام پاک اتنی بڑی دولت ہمیں عنایت فرمائی، اللہ کا یہ کلام نہ کہیے تھا، جب بندہ پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد ایسا مزہ آتا ہے، ایسا لطف آتا ہے۔ اب دیکھیں ماشاء اللہ قاری صاحب نے نماز میں چھوٹی چھوٹی صاحب آیتیں پڑھی، مگر کیا مزہ آ رہا ہے، کیا لطف آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی چیز ہمیں عنایت فرمائی، اور جب بندہ پڑھتے پڑھتے مست ہوتا ہے تو اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ سے کچھ دعا مانگ لے، اپنی حاجتوں کو مانگ لے۔ تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک شخص خوب دعائیں کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، اور ایک شخص کلام پاک کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، دعا کرنا اسے یاد نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے سے کہیں زیادہ اس تلاوت کرنے والے کو بلا مانگے دے دیتا ہے، بلا مانگے عنایت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہمیں ایمان سے نوازا، اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کلام ہمیں عنایت فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث آپ کے سامنے، تو میں نے عرض کیا کہ یہاں جو صاحب علم حضرات بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم جیسا تبلیغ بھی آ گیا، بڑا پریشان تھا کہ میں کیا چیز پیش کروں۔ قاری صاحب نے مشکل حل کر دی اور عجیب قرآن کی آیت کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، مسلم کی حدیث ہے، اور یہ دیکھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کی شکل و شباہ فلاں قبیلے سے ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی دیکھا،
اور پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دیکھا، اگر یہ جاننا چاہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت کیا ہے تو ہمیں دیکھ. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی شکل و شباہت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت گویا بہت زیادہ مشابہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، چنانچہ 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر بار بار آپ آسمان کی جانب دیکھتے، بار بار دیکھتے، اور دیکھنے کے نتیجے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی جانب مائل کر رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ کا یہ تقاضا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا اسی جانب آپ کا جو قبلہ ہو جائے، تو آپ کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اب نماز بیت اللہ کی جانب رخ کر کے پڑھائیں. حضور پاک علیہ السلام کو بے حد محبت. تو غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ کیا حیثیت رکھتا ہوگا، اور اس کا تذکرہ جب قرآن میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو نقل فرما دے تو پھر اس کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قاضی صاحب نے ہماری مشکل حل کر دی. اب انہیں آیات کو میں پیش کرتا ہوں، ذرا اس کا ترجمہ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ نبی کا کلام کیسا معرفت والا ہوتا ہے، کیسا عظیم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے آپس میں مل کر ایک ہی بات کہی، کسی میں کوئی اختلاف نہیں. سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کو مقصود نہ بناؤ، کسی کو حاجت روا نہ سمجھو. سب نے ایک بات کہی، برخلاف جو فلاسفہ اور حکماء کہ وہ آپس میں آتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو برا کرتا ہے. گولی سینا آتا ہے، وہ اپنے ماقبل کی تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے. فارابی آتا ہے، وہ بھی رد کر دیتا ہے. فخر رازی آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے غلط باتیں کہیں، صحیح بات ہم سے سنو. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر کبھی اتفاق پیدا نہیں کر سکتا. وہ اپنے عقل کو خرچ کر کے یہ کوشش کرے کہ ہم انسان کے لیے کوئی ہدایت کی چیز پیش کر سکیں گے، آپس میں انسانوں کو متفق کر لیں گے، ایسا ناممکن. اور یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ نے انسان کی تعریف کی حیوان ناطق، یعنی ایک ایسا حیوان جو کہ تمام عقل کی باتوں کو سمجھ لے. ظاہر ہے کہ عقل کی باتوں کا سمجھنا یہ انسان کا امتیاز نہیں بن سکتا، بلکہ یہ چیز تو جانوروں کے اندر بھی ہے. جانور بھی کیسی کیسی عقل کی باتیں کرتے ہیں. انور شاہ صاحب نے لکھا کہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کوا آیا، میں نے کوا کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دیا، کوا اڑ کر چلا گیا. دوسرے دن اتفاق سے میں وہیں پر مطالعہ کر رہا تھا، پھر وہ کوا آیا، جب میں نے گھڑی دیکھی 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں. جس وقت کل آیا تھا اسی وقت آ جایا، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہوا. میں نے پھر روٹی ڈال دی، وہ لے کر چلا گیا. پھر میں نے آزمایا اور کئی دن تک دیکھا، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں. میں نے اندازہ لگایا کہ جانور کے اندر بھی عقل ہے. اسے معلوم ہے کہ یہاں مجھے اس وقت روٹی ملی، لہٰذا ہمیں اسی وقت پہنچنا چاہیے. ذرہ برابر فرق نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ حیوان ناطق دریاوندہ معقولات، یہ تعریف صحیح نہیں. یہ تعریف صحیح نہیں. فلاسفہ نے انسان کی حقیقت کو نہیں سمجھا. اگر کوئی کہے کہ انسان نام ہے ایک ایسی مخلوق کا جو کہ علم والی ہے،
تو یہ تعلیم بھی صحیح نہیں. قرآن نے کہا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه. اللہ کی ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ علم بھی دوسروں کے اندر موجود ہے. تو عقل بھی انسان کی خصوصیت نہیں, علم بھی انسان کی خصوصیت نہیں, انسان کی خصوصیت یہ ہے جسے نبی اکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی صرف صاحب علم نہیں بلکہ علم دوسرے تک پہنچانے والا. علم دوسرے تک پہنچانا یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے, صرف انسانوں کے اندر موجود ہے. اسی بنا پر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے یہ دکھایا گیا تو اللہ نے کیا جو ہے وہ خاص صفت بیان فرمائی, وعلم آدم الاسماء. فرشتوں سے کہا تم بھی بتاؤ, تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا, مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم اے رب ذوالجلال مگر جو آپ نے سکھایا. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ علم کو دوسرے تک پہنچائیں. فرشتوں کے اندر علم تو ہے, وہ عالم ہے, لیکن معلم نہیں ہے. معلم کی صفت اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ انسان کو دی ہے. تو انسان کا امتیاز عقل نہیں ہے, انسان کا امتیاز علم نہیں ہے, انسان کا امتیاز معلم ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہے کہ وہ معلم بنا کر کے لے, وہ سکھاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اور اس علم کو پھیلاتے ہیں ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہا گیا سراج منیرا. سراج کہا گیا, سراج کہا جاتا ہے چراغ کو. اور چراغ میں اور سورج میں بڑا فرق ہے. ایک سورج دوسرا سورج جو ہے وہ بنا نہیں سکتا. ایک سورج اپنی روشنی کو دوسرے تک پہنچا کر اسے سورج نہیں بنا سکتا, لیکن ایک چراغ سے ہزاروں چراغ آپ روشن کر سکتے. ایک چراغ سے ہزاروں چراغ سامنے آ سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو شمس نہیں کہا گیا, نبی پاک علیہ السلام کو قمر نہیں کہا گیا, ہاں نبی پاک علیہ السلام کو سراج منیرا کہا گیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی صفت معلم ہے, اور صحیح معنی میں معلم حضرات انبیاء علیہ السلام. قرآن میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے اللہ, اے میرے رب, آپ جانتے ہیں ان باتوں کو بھی جو ہم چھپائے ہوئے ہیں, ہمارے اندر ہے, ہم زبان سے نہیں نکالتے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو بتائیں. اپنے اندر راز رکھے ہوئے ہیں, معلوم نہیں کیا کیا خیالات ہیں, کیا کیا خطرات ہیں, کیا کیا وساوس ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اور ان باتوں کو بھی جو ہم ظاہر کر رہے ہیں. اور فرمائیے اللہ کی عظمت کاملہ کو بیان کر دیا کہ اے سامنے والا, اے سننے والا, تو یہ نہ سمجھنا کہ تو اگر پوشیدہ طور پر کوئی کام کر رہا ہے, چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ چیز اس طرح دوسروں سے چھپی ہے, اللہ سے بھی یہ چیز چھپی رہ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے. اور جب ایک مسلمان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے, ہمارے رب پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں, اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا رب ارحم الراحمین ہے, ہمارا رب سراپا رحمت ہے. اس کے عرض پر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی, یعنی اللہ کا قانون ہے کہ رحمت غالب ہے اور غضب مغلوب ہے. تو ایک مسلمان کا جب یہ عقیدہ ہوگا اس پر, تو اس کو خدا پر کتنا بھروسہ ہوگا, خدا سے کتنا اطمینان ہوگا, کتنا مسلمان خوش رہے گا کہ میاں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. سب کچھ آپ جانتے ہیں. جب سب کچھ آپ جانتے ہیں تو ہم بھوکے ہیں کہ پیاسے ہیں, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, ہماری صحت ہے کہ نہیں ہے, ہمیں عافیت جو ہے یعنی حاصل ہے کہ نہیں ہے,
ہمیں حفاظت حاصل ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے، کیا کچھ ہے؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ایک جملے کے اندر کیا کچھ عنایت فرما دیا، کیا کچھ بتا دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، بھائی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے